حکومت جو ہے اس کے اراکین اور اس کے ریپرزنٹیٹیو کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا پیکیج آ رہا ہے. یہ ان کو کوئی پیکیج دیا گیا ہے جس کو یہ منظور کرنا چاہتے ہیں غیر آئینی طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے. 18ویں ترمیم جب ہوئی تو آپ کو یاد ہے 1 سال ڈیلیبریشنز ہوتی رہی تھیں, اور اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ راتوں رات اب پارلیمان کھول کے تو آپ ادھر یہ بل انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایک ایکسٹینشن گروپ ہے پاکستان کے اندر کہ جسٹس فائز عیسیٰ عدلیہ میں اس کی سربراہی کر رہے ہیں, جنرل عاصم منیر اس کی فوج میں سربراہی کر رہا ہے, اور اسی طرح جو ایلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اس کو دوام دیں تاکہ یہ کل کو ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے جو راہیں ہموار کریں. ہم نے پہلے بھی حامد خان صاحب اور پروفیشنل گروپ نے اسٹرگل کی تھی LFO کی مشرف دور میں. کے لیے کوئی نہ کوئی پلان, کوئی نہ کوئی اسکیم, کوئی نہ کوئی سازش یقیناً کریں گے. اور یہ بات اب پارلیمنٹ کے, اور یہ وہ پارلیمنٹ جو جعلسازی سے اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے, کیونکہ 45 اور 47 ساری قوم کے سامنے ہے, جس طرح انہوں نے ڈاکہ ڈالا فروری 8 کے الیکشنز کے اندر. اس ساری صورتحال میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ وکلاء برادری کو اور پوری قوم کو اس سلسلے میں اپنی آواز بلند کرنا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کے لیے بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم معاملات ان کے سامنے اٹھائیں, وہ اب حوصلہ, تدبر اور کانسٹیٹیوشن اور رول آف لاء کے لیے اب وہ ہمارے ساتھ اپنا آئینی رول ادا کریں. اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی یہ صرف جوڈیشری کے لیے نہیں, پارلیمنٹ کے لیے نہیں, پاکستان کے اداروں کے لیے نہیں, بلکہ پاکستان کے اپنے وجود کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زہر قاتل ہوگا. آج یہ وقت ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کے وکلاء خاص طور پہ جو ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان میں چند مفاد پرستوں نے اپنی علیحدہ ایک جاگیر قائم کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے, ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہم سب نے ایک مثبت رول پلے کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہم سمجھتے ہیں وکلاء کمیونٹی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے آج سیاہ ترین دن ہے, کیونکہ آج پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن کے تحت ادارے اور خاص طور پہ پاکستان کی جوڈیشری کو جس طرح سے ابالش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. پاکستان کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا سلسلہ اور کانسٹیٹیوشنل کی سپریمیسی پاکستان میں کچھ عرصہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ اب جوڈیشری اٹھ رہی ہے اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے انڈیپینڈنٹ طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے. تو ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان میں وہ قوتیں جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, پاکستان کے مفاد پرست سیاستدان بھی شامل ہیں, پاکستان کی کرپٹ سول بیوروکریسی بھی شامل ہے, وہ سب مل کر پاکستان میں جوڈیشری اور عوام الناس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے. ہماری کالے کوٹ کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آج تک نہ کسی غیر آئینی بات کو مانا ہے, اور جب بھی کوئی ایسا غیر آئینی ایکٹ کیا گیا ہے تو وکلاء نے اس کے خلاف احتجاج کیا. حامد خان صاحب کی قیادت میں, جنہوں نے ہمیشہ اس بات کی, ہم جب سے وکالت میں آئے اس سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پرنسپل کے اوپر قائم ہیں, اور اس پرنسپل کے مطابق رول آف لا کو جو ہے وہ ہمیشہ فوقیت دی گئی ہے, اور اس کے لیے ہم نے کسی قسم کی قربانی سے دریغ کبھی نہیں کیا. اور انشاءاللہ تعالی اب یہ جو آئینی پیکج لایا جا رہا ہے, ہم اس کو کسی صورت نہیں مانتے, ہم اس کو مسرت کرتے ہیں, اور یہ اس کے خلاف, اور ساری پاکستان کی عوام کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں. صرف ایک شخص کی, ایک ذات کے لیے, ایک اپنی من مانی کرنے کے لیے یہ سب کچھ ایک کانسٹیٹیوشن کو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اس کو ہم کسی صورت جو ہے وہ نہیں مانتے اور اس کو مسرت کرتے ہیں. عمر حیات سندھو, وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. یہی حقیقی نمائندے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے.
چند لفظ میں آپ کچھ کہہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی